أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظیم. پررونق اسٹیج پر تشریف فرما باوقار حضرات علماء اکرام اور اس مجلس میں بطور سامعین بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہنے والی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری قمر الاسلام صاحب کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. یہ جلسے کی کئی نوعیت ہوتی ہیں. یہ جلسہ خاص مدرسہ کا جلسہ اور وہ بھی دستار بندی کا جلسہ، یعنی چند بچے اس میں حافظ ہوئے ہوں گے اور ان حافظ بچوں کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی. اسی نسبت سے یہ جلسہ کا انعقاد کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن اور علم سے ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کی تعلیم اور یہ علم، اصل علم تو یہی علم ہے. بقیہ جتنے علوم ہیں وہ دنیا کے اسباب کے علوم ہیں، مگر یہ جو قرآن کا علم ہے، حدیث اور اسلام کا علم ہے، دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے. چونکہ قرآن ایک منظم، ایک نظام زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے. ہم نے سنا ہے کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے. قرآن پاک طاقوں میں رکھا ہوا رہتا ہے. بہرحال ہم لوگ یعنی اس کو اب تو تلاوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن حقیقت معنوں میں اگر آج ہم جو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج دنیا میں ہمیں ہر جگہ لعنت کر کے لوگ کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو صرف اس کا سبب یہی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم اور قرآن کی جو اصل نظام زندگی ہے، جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی مٹی تک کی جو زندگی ہماری ہے، وہ ساری زندگی قرآن کریم میں موجود ہے اور پھر اسلام کی تعلیم میں موجود ہے. افسوس کہ آج ہم قرآن سے دور، قرآن کی تعلیم سے دور، اس کے احکام سے دور، اس کے قوانین سے دور، جس کی وجہ سے ہر جگہ مار کھاتے پھرتے رہتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہمیں اب وہ ضرورت ہے کہ آج قرآن کو پکڑنے والے لوگ حضرات صحابہ اس جگہ میں جہاں کفار و مشرکین کا ہر وقت حملہ ہوتا تھا، لیکن قرآن کی تعلیم اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے آج انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. حضرات صحابہ کے بعد تابعین سب سے دیکھ لیجئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایسا علم ہے جس علم کی بنیاد پر آج علماء حضرات کی یہ محفل ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، پوچھوں گا آپ سبھی حضرات کو کہ آج جو یہ انسان کو جو اشرف المخلوقات اور افضل المخلوقات یعنی 18,000 پروڈکٹ اور یہ 18,000 مخلوقات میں سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ جبکہ فرشتے اس سے پہلے، جنات اس سے پہلے، اور فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ نہ گناہ کرتے ہیں بلکہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر چوں بغیر چرا کہے ہوئے وہ عمل کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی اسی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اس آدم ذات کو یعنی کہ فیصلہ کراتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آخر سبب کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے؟ اس کا وجہ یہی ہے کہ علم کی
وجہ سے انسان کو اللہ نے علم دیا. جب فرشتوں نے اعتراض کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہ جب تو یہ خلیفہ بنا رہا ہے انسانوں کو دنیا میں یہ آپس میں کیا ہم کافی نہیں تھے تیری تسبیحات کرنے کے لیے تیری بڑائی تیری کبریائی کرنے کے لیے؟ پھر تو یہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں لڑیں گے فساد کریں گے تیرے نام سے فساد کریں گے تیرے نبی کے نام سے فساد کریں گے. پھر کیا ضرورت تھی انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن اس کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے آپ بولو پڑھتے جاؤ آدم کو. اللہ نے حضرت آدم کے دلوں میں وہ علم ڈالا دنیا کی آبادی سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنی بھی چیزیں آئیں گی ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو علم سے نوازا جس کی بنیاد پر فرشتے سے زیادہ امتیاز اشرف المخلوقات افضل المخلوقات ہوئے تو وہ یہ انسان ہوئے. میرے دوستوں اور بزرگوں وقت شاید ہو رہا ہے بس یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت حاصل ہے امتیازی حاصل ہے ممتاز بنے ہوئے ہیں اس علم کی قدر چاہیے. انجینئر بننے کے لیے کوئی منع نہیں کر رہا ہے ڈاکٹری حقیقت ہونی بھی چاہیے. انسانی دنیا کے لیے ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے ہمیں دنیاوی تعلیم. امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند استاد مکرم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے صحت و تندرستی ان کو سلامت رکھے. جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ قوم کے وہ بچے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں معیاری تعلیم حاصل کریں اوپر جائیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. اور پھر یہی نہیں جمعیت کے پلیٹ فارم سے فنڈ ہے جس فنڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اسکالرشپ کوئی اچھے بچے ہیں تعلیم آگے بڑھنا چاہتے ہیں مال نہیں ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے جمعیت اس کی مدد کرتی ہے. ہم خود گواہ ہیں ہم خود بھیجتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں دنیاوی تعلیم کی ضرورت بھی ہے ہم تو دنیاوی تعلیم سے بھی دور ہیں. بچہ 8 کلاس 10 کلاس پڑھتا نہیں ہے فوراً حیدرآباد جا کر پلیٹ دھوتا ہے غلامی کرتا ہے. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علماء حضرات ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کسی کی غلامی نہیں کی کہیں نوکری نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نوکری کرنا منع ہے حرام ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جو کی ہے وہ تجارت کی ہے. آج 1 روپے سے صحیح مگر تجارت ہونی چاہیے. ہمارا یہ جو اصل منشا ہے اسلام سکھاتا ہے کہ تجارت کریں مگر افسوس کہ ہم غلام بنے ہوئے. میرے دوست انجینئر بنیے ہر کچھ بنیے مگر قرآن کی تعلیم علوم اسلامیہ کی تعلیم ہر حال میں ضرورت ہے. اور یہ تعلیم کون دے گا؟ یہ مدارس والے دیں گے یہ علماء کرام دیں گے اور یہ حفاظ کرام ہمیں تعلیم دیں گے. مگر آج افسوس کہ علماء کے ساتھ یہ رابطہ لوگوں کا اتنا ختم ہو چکا ہے. اب تو سب سے بڑا مولانا یوٹیوب سب سے بڑا مولانا گوگل سب سے مولانا ورشپ جو یوٹیوب میں آ گیا جو گوگل میں آ گیا. میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ بتاؤ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو بیمار ہے یوٹیوب کے ذریعے دوائی لکھی گئی ہے دوائی کی اہمیت دوائی کے فوائد سب لکھے گئے ہیں مگر بتاؤ کون ایسا انسان دنیا میں ہے جو یوٹیوب کے ذریعے گوگل کے ذریعے دوائی کو پڑھے اس کے فوائد کو حاصل کرے اور پھر مطلب یہ خرید لے کیا نا دوائی خرید کے کھائے. نہیں وہ جان کا مسئلہ ہے مگر یہاں ایمان کا مسئلہ ہے جو اصل ہے. یوٹیوب میں جو آ گیا بس وہی. اب یہ علماء اب کچھ نہیں ہیں جو کچھ ہے یہ مولانا یوٹیوب صاحب ہیں. میرے دوستو ایسے ویب سائٹ کھلے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے اندر میں گھس کر مسلمانوں کو آپس میں نااتفاقی مسلمانوں کی اس دین میں شبہات پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ایسے ویب سائٹ کھولے ہیں. میں آپ سے دردمندانہ اپیل کروں گا اگر کوئی بھی کوئی ایسا ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں کوئی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے اکابرین کی بات نہیں ہے ہمارے علماء دیوبند کی بات نہیں ہے آپ اگر کوئی ایسی بات ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کا نقشہ ہے سامنے مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ یہودی ہیں اور وہ مسلمانوں کو آپس میں بانٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں اس لیے درخواست کروں گا اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو علماء الحمدللہ ہر گاؤں میں یہ ہمارے خاص طور اڑیسہ میں حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم امیر شریعت ثانی حضرت مولانا جلال صاحب نور اللہ مرکزہ ان کا دین ہے ان کی یہ خدمت ہے. زمین پکڑ کر انہوں نے یہ کام انجام دی جس کی بنیاد
پر، آج پوری دنیا میں، آج پورے اوڈیشہ میں آج یہ ٹوپیاں، یہ چہرے میں داڑیاں اور یہ دیندار جو نظر آتے ہیں سب انہی کا دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر کام کر رہے ہیں، لیکن ثواب اور حق کا سارا دار و مدار ان تینوں اکابرین کے اوپر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں حضرات کو غریق رحمت عطا فرمائے، کام انجام دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کی مغفرت فرمائے، اس مدرسہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔